گیا اور سال 2026 میں ویمن آف دی ورلڈ فیسٹیول پاکستان میں اپنے 10 سال بھی مکمل کر رہا ہے۔ 24 اور 25 جنوری اس کی تاریخ ہے، کراچی میں منعقد ہونا ہے اور یہ 2 روزہ فیسٹیول ہوگا جس میں کوئی بھی خاتون اپنے خیالات، فن، طاقت یا پھر امکانات کا جشن جو ہے وہ مناتے ہوئے نظر آئیں گے اور اپنے اپنے آئیڈیاز کو وہاں پر پریزنٹ کیا جائے گا۔ 10 برس ہو چکے ہیں اور واؤ پاکستان جو ہے وہ خواتین اور لڑکیوں کے لیے ایک محفوظ، خوشگوار اور بااختیار بنانے والی جگہیں جو ہے نا وہ نہ صرف تخلیق کر رہا ہے، ان کو پلیٹ فارم بھی فراہم کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سال کی جو تھیم رکھی گئی ہے وہ ہے 10 تک، جو کہ 10 سالوں سے بھی بنتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نوک ہوتی ہے نا 10 تک، کہ آپ 10 تک دیں گے تو دروازہ کھل جائے گا۔ تو اب تک کس کس کے لیے دروازہ کھولا ہے اس واؤ فیسٹیول نے اور یہ پلیٹ فارم کس طرح سے خواتین کے لیے امپورٹنٹ ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں برٹش کاؤنسل سے ڈاکٹر مریم رب صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا اور ان کے ساتھ ساتھ ون آف دا کیوریٹر آف دس فیسٹیول رابعہ قادر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم دونوں کو ویلکم کریں گے۔ تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ لیٹس اسٹارٹ فرام رابعہ، آپ سے، کیونکہ آپ کیوریٹر ہیں۔ 10 سال ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے اس فیسٹیول کو۔ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس فیسٹیول؟ اس کا آغاز کیوں ہوا اور کس طرح کی خواتین جو ہیں وہ یہاں پر ہوتی ہیں اور کس طرح کے مواقع ان کو دیے جاتے ہیں؟ ہمارے ڈیلیگیٹ 100 سے زیادہ ہوتے ہیں عام طور پہ، ہر شعبے سے خواتین آتی ہیں۔ واؤ فیسٹیول باقی فیسٹیول سے ذرا سا اس طرح سے مختلف ہے کہ باقی فیسٹیولز انٹرسٹ بیسڈ ہوتے ہیں، یا وہ فلم کے ہوتے ہیں یا کتاب کے ہوتے ہیں۔ ہمارا فیسٹیول ہر اس چیز کے بارے میں جو خواتین کو انٹرسٹ کرتی ہے۔ So it is about makeup, it is about self-defense, it is about financial planning، ہر وہ چیز جس میں خواتین حصہ لینا چاہتی ہیں۔ ہمارے پاس ویمن ایتھلیٹس آتی ہیں، ماؤنٹین کلائمرز آتی ہیں۔ اس میں ہم کانورسیشنز کرتے ہیں، پرفارمنسز ہوتی ہیں، ویمنس ایشوز پہ پرفارمنسز ہوتی ہیں، ویمن لیڈ پرفارمنسز ہوتی ہیں۔ ایک مارکیٹ پلیس ہوتا ہے وہ بھی خواتین چلاتی ہیں، جس میں بیسکلی جو انٹرپرینورز ہوتی ہیں وہ بھی زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں۔ سروسز جو آفر ہوتی ہیں وہ بھی خواتین۔ بہت بہت زبردست بات ہے، ساری ہر طرف ہمیں خواتین ہی نظر آئیں گے۔ اچھا مریم، برٹش کاؤنسل میں اس کے بارے میں جو پتہ چلا ہے کہ آپ نے دروازے کھولنے میں مدد کی ہے بہت ساری خواتین کو۔ آپ کے خیال میں یہ فیسٹیول 10 سالوں میں کیا اثر رکھتا ہے؟ آپ کے لیے اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ ہمارا ایک پروگرام ہے جو کہ اسکاٹش اسکالرشپس کے نام سے، اسکاٹش اسکالرشپ فار ینگ ویمن، اور اس میں اسکاٹش گورنمنٹ اسکالرشپس دیتی ہے پاکستانی بچیوں کے لیے جو سائنس میں اور کچھ اور شعبوں میں اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتی ہیں پاکستان میں۔ تو اس کے لیے ان کو یہاں سے نکل کے باہر جانے کی ضرورت نہیں، وہ یہاں کی یونیورسٹیز میں ان کو وہ اسکالرشپ دی جاتی ہے۔ ہمارے اور دو 3 پروگرامز ہیں جو کہ لڑکیوں کی ایجوکیشن کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ ایک ایج ہے، اسی طرح ایک ایسٹ پروگرام ہے، اور اس کے علاوہ ایک گول پروگرام ہے جو گرلز آؤٹ آف اسکول اور آل ادر چلڈرن آؤٹ آف اسکول جو ہے ان کے بارے میں ایکشن لرننگ کا پروجیکٹ ہے۔ سو واؤ جو ہے وہ ایک اس سے جڑی ہوئی ایک کڑی ہے۔ یہ ایک انفیکٹ پورا پروجیکٹ ہے جو ہماری آرٹس کی ٹیم چلاتی ہے، اور اس کا اگین مقصد پرائمری یہی تھا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم خواتین کو دیا جائے جہاں پہ وہ آ کے اپنی جو بھی ان کی صلاحیتیں ہیں یا ان کی ایک کوئی ایکسپرٹیز ہے وہ باقی لوگوں سے شیئر کر سکیں۔ آئی تھنک بیسک جو اس کے پیچھے ایک بنیادی اصول ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ تعلیم میں جس کی بہت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 100 ڈیلیگیٹس کی رابعہ بات کریں، یہ وہ 100 ڈیلیگیٹس ان ہزاروں بچیوں کے لیے اور ان ہزاروں لوگوں کے لیے جو اس میلے میں آئیں گے، ان کے لیے وہ رول ماڈلز ہیں۔ وہ اگر ایک باکسنگ رنگ میں ایک بچی کو جو سندھ سے آ کے، سندھ یا بلوچستان کے کسی پسماندہ علاقے سے آ کے باکسنگ کا ایک میچ کرتی ہے، وہ ان بہت سی بچیاں جو کہ شہر میں رہتی ہیں، کراچی جیسے بڑے شہر میں بھی رہتی ہیں، ان کو بھی شاید اس کا اندازہ نہیں ہے۔ سو ہم وہ ٹیلنٹ لاتے ہیں، ان کو وہ پلیٹ فارم دیتے ہیں، دے پرفارم۔ اور آئی ایگری ود یو ڈاکٹر مریم، ہم سم ٹائمس نا انڈر ایسٹیمیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے کہ اگر کوئی عورت ہے، کوئی خاتون ہے جس نے اپنی فیلڈ کے اندر بہت اچھا پرفارم کیا ہے، اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا، اس کا براٹ اپ اس طرح سے ہوا ہوتا ہے نا، تو بڑا اچھا ہے یہ۔ اچھا، آپ نے کہا کہ تعلیم جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا جاتا ہے کیونکہ پاکستان سے آپ کا تعلق ہے اور پاکستان کے اندر ہی رہ کر رہی ہیں۔ وٹ ڈو یو تھنک لڑکیوں کی تعلیم کے اندر چیلنجز جو ہیں وہ کیا آپ کو نظر آتے ہیں؟ اسپیشلی ٹیکنالوجی کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، اس کے اندر مزید چیلنجز بڑھ گئے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی بہتری آئی ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے۔ پاکستان میں اس وقت لٹریسی کی ایوریج ریٹ جو ہے وہ 60% ہے، خواتین کا ابھی بھی 53-54 پہ ایوریج ہے، مردوں کا 68% پہ ہے۔ سو آپ ایک تصویر دیکھیں
کہ یہ آن گراؤنڈ سچویشن ہے کہ خواتین کو ایکسیس ٹو اپرچونیٹیز ہے ہی نہیں, ابھی بھی نہیں ہے ایجوکیشن کا. آپ ایک چھوٹی بچی کو لیتے ہیں, اس کی ماں اس کو اسکول نہیں بھیجنا چاہتی بیکاز یہ نہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے یا ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں یا حکومت مفت تعلیم نہیں دے رہی, وہ اس لیے بچی کو نہیں بھیجنا چاہتی کہ اس کا باپ گھبراتا ہے کہ بچی تعلیم حاصل کر کے ہمارے ہاتھوں سے نہ نکل جائے یا اتنی انڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے کہ ہماری ویلیوز کو پرسو نہ کر سکے. جو بچیاں گاؤں میں اور دور افتادہ علاقوں میں پڑھتی ہیں, وہاں پہ پرائمری اسکول اگر لڑکیوں کا موجود ہے تو پرائمری تک پڑھیں گے, اگر اس کے بعد 2 میل دور یا 10 میل دور اسکول ہے تو وہاں پہ پیرنٹس اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا چاہتے. تو کہانی پیرنٹس سے ہی شروع ہوتی ہے, خاندان سے, سوسائٹی سے شروع ہوتی ہے. ہمارا ایک پروگرام تھا جو کہ بڑا عرصہ برٹش کاؤنسل نے چلایا, جہاں پہ ہم کمیونٹی کو انگیج کرتے تھے, محلے کے امام کو, مسجد کے امام کو, اور جو وہاں کے ایلڈرلی تھے ان کو انگیج کرتے تھے کہ وہ انکریج کریں بچیوں کو اسکول بھیجنے کے لیے, پیرنٹس کو تسلی دیں کہ اسکول بھیجنا جو ہے وہ ان بچیوں کا فیوچر جو ہے اس کو بہتر کرے گا. سو آئی تھنک اس طرح کے سوسائٹل چیلنجز, بیہیویئر چیلنجز. اچھا رابعہ, میں چاہوں گی آپ بتائیں کہ اس طرح کے فیسٹیولز کی ایک تو ضرورت ہمیں کیوں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے دن بدن, اور اس دفعہ کے فیسٹیول میں اور پچھلے فیسٹیولز میں تھوڑا سا فرق بتا دیں, اور یہ کیوں ضروری ہے, خاص طور پر جو چھوٹی بہنوں کو ہم بتا رہے ہوتے ہیں نا, بڑا انسپائر ہوتی ہے چھوٹی بہن, بڑی بہن اچھا کر رہی ہو, اس کی امپورٹنس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں نا, جب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں لڑکیوں کو کرنا چاہیے, جب لڑکیاں تصویریں لے رہی ہوتی ہیں تو پیرنٹس آر لائک وائی دے ڈوئنگ اٹ, مت کرو, تم لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے, یا میڈیا میں اسکرین کے سامنے نہیں جانا. تو دیز آر تھنگس وین وی ٹاک اباؤٹ, وین وی گیو پلیٹ فارم ٹو پیپل who are doing jobs which are really important jobs. They are ceiling breaking jobs. But لوگ دیکھتے نہیں ہیں. They will not know that these are scopes. ہمارا بڑا انٹرسٹنگ ایکسپیرینس تھا, ایک پچھلے سال ہمارا ایک پنجابی کا پلے تھا, لاہور میں تھا پچھلی دفعہ ہمارا واو. تو جو گسمبے دی از دا پلے, اس میں بہت اس بارے میں بات ہو رہی تھی کہ خواتین کو کس طرح کم اجرت ملتی ہے اس کام کی جو بھی وہ کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ اگین سیٹ ان اے رورل سیٹنگ, بٹ آپ کی آڈینس تو ساری اربن تھی, لاہور کی تھی. اس میں کتنی ساری خواتین آئیں جنہوں نے آ کے, حالانکہ وہ ٹھیٹھ پنجابی میں تھا, انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی اس کہانی کو اس طرح سوچا نہیں ہے. وہ اٹ میڈ اے ڈفرینس فار دیئر گرلز ہو آر آلریڈی ورکنگ, لیکن جو وہ روز گھر جا کے ماں سے لڑتی تھیں کہ بھائی مجھے کرنے دو کام, یا میں یہ کرنا چاہتی ہوں اس کام کی جگہ اور مجھے اس میں یہ فرق پڑے گا, تو وہ کانورسیشن فرق طرح سے کھل جاتی ہے. جو پرفارمنگ آرٹ سے یا کانورسیشن کسی اور کی سن کے وہ گفتگو فرق طرح سے بدل جاتی ہے. So I would like to think that we have made a difference. بہت ساری conversations, ایک ripple effect ہوتا ہے نا, آپ کمیونٹی میں بات کرتے ہیں تو بات سے بات بڑھتی ہے. So اس دفعہ we have lots of fun conversations. ہمارا opening panel ہے اس دفعہ اسی چیز پہ کہ 10 سال میں کیا فرق پڑا. We have Jude Kelly جو founder of WOW ہیں. We have her in conversation with Jane Marriott, the High Commissioner, and with Sidra Iqbal will be moderating. So it will be a lovely conversation.